مفتی صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی یہ رمضان المبارک ہم جو امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے یا روزے وہ رکھتے تھے؟ اور کون کون سی قوموں نے روزے رکھے اور کتنی کتنی دیر روزے رکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ یہ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سابقہ امتیں، کیا ان دونوں پہ روزے فرض؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، ذات خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ذات خدا کے قرآن سے جب ہم نے پوچھا، قرآن پکار اٹھا، قرآن نے جواب دیا ہمیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تم وضو کرتے ہو، تمہارا ظاہر اجلا ہوتا ہے، تم غسل کرتے ہو، تمہارا ظاہر اجلا ہو جاتا ہے۔ ذات خدا فرما رہے ہیں اس لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے، جب تم روزے رکھو گے تاکہ تمہارے باطن کا بھی تزکیہ ہو جائے، سبحان اللہ، تمہارے من کو بھی طہارت مل جائے، تاکہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے سے ہماری روح جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ تو ثابت یہ ہوا پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمیں یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک ملا، اس میں ہم لوگ 30 روزے رکھتے ہیں، تو پہلی امتوں پہ کتنے روزے فرض کیے گئے تھے؟ جناب حضرت سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ان کی امت پہ ہفتے میں 1 روزہ فرض تھا، ان پہ ہفتے کے دن کا، اور اسی طرح ان پہ یوم عاشور، سال میں 1 دن کا یوم عاشورہ کا روزہ بھی ان پہ فرض تھا۔ حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پہ 30 روزے فرض تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، جب گرمیاں آتی تھیں، شدید گرمیوں میں ان کے روزوں کی تعداد 30 کی بجائے 50 ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجا منیرہ۔ ناظرین کرام، ذات خدا کی کرم نوازی دیکھیے، اس عظیم پروردگار کا فضل دیکھیے امت محمدیہ پہ، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں، ذات خدا نے ہمارے لیے روزے 30 ہی مقرر فرمائے ہیں۔ اور یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، جو اگلا جز تھا کہیں ہم اس سے دوسری طرف نہ چلے جائیں۔ کیا آج جو ہمیں انعام مل رہا ہے، کیا باقی امتوں کو بھی وہی انعام ملے گا؟ ناظرین کرام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام مل رہا ہے وہ انعام کیا ہے؟ میرے اور آپ کی لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آواز آئے گی، صدا آئے گی، جو لوگ نیک عمل کرتے رہے آ جائیں، آج جنت کے دروازے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کا نام ہوگا باب الریان۔ باب الریان سے بہت سارے لوگ گزرنے کی کوشش کریں گے، گزرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، صدا آئے گی، جو لوگ اللہ کریم کی رضا کے لیے دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، باب الریان سے فقط وہی گزر سکتے ہیں۔ دسترخوان لگایا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ۔ ناظرین کرام، لوگوں کا جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ آج جنت کا دروازہ بھی روزہ داروں کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہوگا، روزہ دار جب باب الریان سے گزرنے لگیں گے، پھر کیا ہوگا، ذات خدا کی طرف سے دسترخوان لگا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، ذات خدا کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ۔ ذات خدا فرمائیں گے تمہارا آج جس چیز کو کھانے کو جی چاہتا ہے، آ جائیں
تمہارے من میں جو آتا جائے گا میرے دسترخوان پہ اسی چیز کو پاؤ گے، سبحان وہی اللہ، چیز سبحان موجود ہوگی۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھنا، جو سابقین ہیں، سابقہ امتیں ہیں، ان کے لیے یہ انعام و کرام نہیں ہوگا۔ حضرات دی وقار ذات خدا اپنے فضل سے ان کو جنت ضرور عطا کریں گے، لیکن یہ خاصیت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو ذات خدا نے ہمارے لیے بیان فرمائی، اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ذات خدا کے میسنجر بن کر ہم تک تشریف لائے، اور ذات خدا کی طرف سے روزہ داروں کے لیے حضور نے یہ انعام و کرام ہم تک پہنچائے۔